يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ ارکان ایمان کی سیریز حسن و خوبی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور ارکان ایمان سیریز کا یہ چوتھا درس آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد 3 اور دروس ہیں جو عید الاضحیٰ کے وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ چوتھا جو درس ہے آج کا ہمارا، یہ ایمان کے ارکان میں سے تیسرے رکن کے تعلق سے ہیں، اور ارکان ایمان میں تیسرا رکن جو ہے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی تھی اسی ترتیب کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر آپ ایمان لائیں، چاہے تقدیر کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو اسی ترتیب کے اعتبار سے ارکان پر انشاءاللہ گفتگو ہو رہی، اور اس بات کو ذکر کرنے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم آج تیسرے رکن یعنی اللہ کی کتابوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا رکن رہے گا اللہ کے رسولوں پر ایمان کے بارے میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا ترتیب کے اعتبار سے کہ پہلے رسولوں کی بات ہوتی، پھر اس کے بعد کتابوں کی بات ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے رسول بھیجتا ہے اور اسی رسول پر کتاب نازل کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں جو ترتیب بتائی اسی ترتیب کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ تیسرے رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ آج کا یہ جو درس ہے، آج کا یہ درس انشاءاللہ 3 اہم موضوعات پر مشتمل ہوگا۔ پہلا جو اہم موضوع ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان کے حوالے سے وہ یہ کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا حکم کیا ہے۔ دوسرا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کیسے ممکن ہوگا۔ ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ جانا ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان کن کن ذرائع سے یا کن کن طریقوں سے رکھنا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ پھر تیسرا جو موضوع رہے گا وہ قرآن کریم کے بارے میں خصوصی ایمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے، آخری کتاب ہے، تو اس کتاب پر ایمان ہم کیسے رکھیں۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم پر ایمان کن کن امور پر رکھنا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری گفتگو قرآن کریم کی روشنی میں ہوگی، قرآن کریم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ لہذا ہم اپنے پہلے جو موضوع ہے، پہلے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا رکن ہے، یعنی اسلام کے لیے کوئی بھی شخص اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی کہ یہ جو ارکان ایمان ہیں 6، ان ارکان ایمان میں سے ہر ایک رکن پر ایمان رکھنا ضروری، ہر ایک رکن پر۔ اگر کوئی شخص 5 ارکان کو مانتا ہے لیکن کسی ایک رکن کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 5 ارکان میں سے کوئی بھی ایک رکن، تمام کے تمام ارکان پر ایمان رکھنا ہے۔ اور ایمان بھی کیسے رکھنا ہے؟ یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ۔ اگر ان تمام ارکان کے تعلق سے انسان کے ذہن میں اگر وسوسہ بھی پیدا ہو، شبہہ بھی پیدا ہو، شک بھی پیدا ہو، اور اس کا وہ اظہار کر دے
کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں یا نہیں بھیجی ہیں، میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں، مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جو 6 ارکان ہیں نا، یہ 6 ارکان ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے انتہائی ضروری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان اسی طریقے سے رکن ہے جس طریقے سے تمام ارکان پر ایمان رکھنا رکن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکن ہے اور اس کا انکار کفر ہے؟ وہی آیت جو تھیم میں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 136، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے اتارا ہے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ، تو اور جو شخص اللہ رب العالمین کا انکار کرے، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ اس کی کتابوں کا انکار کرے، ورسولہ اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ انسان انتہائی دور کی گمراہی میں جا کر کے گر چکا ہے۔ اب آپ اس آیت کو دیکھیے، اس آیت میں 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر ایمان رکھو، اس قرآن پر ایمان رکھو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور ان تمام کتابوں پر ایمان رکھو جن کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم سے پہلے نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بات کا حکم دے تو وہ ہمارے لیے واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی۔ تو اس سے ہی پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا رکن ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، اس حصے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص ان ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن پر ایمان رکھنے سے انکار کرے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، ان 5 ارکان میں سے کسی بھی رکن پر ایمان کا انکار کرے تو وہ انسان گمراہ ہے، اور وہ انسان دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، یعنی اب اس کے ہدایت میں آنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو آیت واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ کتابوں پر ایمان رکھے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرا موضوع ہے آج کے ہمارے اس درس کا، وہ ہے کہ کتابوں پر ایمان کیسے رکھا جائے، کن امور کو ماننے، کن امور پر اپنا عقیدہ رکھنے کو کتابوں پر ایمان رکھنا کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کئی چیزیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور اللہ کا کلام ہے، یعنی نازل کرنے والا بھی ان کتابوں کو کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ الحی ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ
زندہ رہے گا. القیوم وہ نگراں ہے, نگہبانی کرنے والا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو اتارا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے کتابوں کو نازل کیا, یعنی وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتابوں کو اتارا ہے بالحق, حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدی, ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے جو کتاب پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن کریم کے اندر وہ باتیں ہیں جو توریت کے اندر بھی تھیں, جو انجیل کے اندر بھی تھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی. پھر اللہ نے کہا کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلِ, اور اس سے پہلے یعنی قرآن کریم سے پہلے توریت اور انجیل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اتارا ہے, اس کو نازل کیا. تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا, نزل, اور توریت اور انجیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انزل. تو قرآن, توریت اور انجیل, ان تمام کتابوں کو اتارنے والا کون ہے, اللہ رب العالمین. اور پھر فرمایا گیا کہ یہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے کہا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو بھی اتارا. اور فرقان قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب, حق اور باطل کو الگ الگ جدا جدا کرنے والی کتاب. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے بارے میں پھر سے کہا کہ وَأَنزَلْ, یعنی اس کا بھی نازل کرنے والا کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. پھر اللہ نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اللہ رب العالمین غالب ہے, بدلہ لینے والا ہے. تو ان آیات میں نزل, پھر انزل, پھر اس کے بعد انزل, یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے آسمانی کتابوں کے لیے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام کتابوں کا نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے. پہلے اس میں دو چیزیں بتائی گئی کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ان کتابوں کا نازل کرنے والا کون ہے, اللہ. اور دوسرا جز یہ تھا کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کلام ہونے کی دلیل کیا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مذہب کو قبول کریں گے, یعنی یہود و نصارہ, بنو اسرائیل تم پر ایمان لائیں گے یعنی تمہارے مذہب کو قبول کریں گے؟ کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو؟ حالانکہ ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان میں کی ایک جماعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سنتی ہے, پھر اس کے بعد کلام کو سننے کے باوجود انہوں نے اس میں تحریف کر دی. اللہ رب العالمین کی بات کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا. تحریف کا معنی ہوتا ہے رد و بدل کر دینا, آیات کے حکم کو بدل دینا, آیات ہی کو بدل دینا. یہود و نصارہ کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں, توریت میں اور انجیل میں انہوں نے اپنی خواہشات کے حساب سے تبدیلیاں کر دی تھی. اگر ان کو کسی کام کے کرنے کی ضرورت پڑتی اور ان کی کتابوں میں اس کو منع کیا گیا ہوتا تو اس کو بدل کر کے اس کو جائز قرار دے دیا کرتے تھے, یا اس آیت ہی کو وہ لوگ حذف کر دیا کرتے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا زنا کے مسئلے میں, کہ جب یہود میں سے ایک قضیہ, ایک مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہود کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ ہونے پر ان کے لیے حکم دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے, ان کو رجم کر دیا جائے گا, یہی اسلام کا حکم ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پہلے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے, تمہارے توریت میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے توریت میں رجم کا واقعہ تو نہیں ہے, پتھر سے مار کر کے, سنگسار کر کے ہلاک کر دینے کا واقعہ تو نہیں ملتا. البتہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی یہ گندا کام کرے تو اس کے چہرے پر سیاہی لگا کر کے, کالخ لگا کر کے اس کو گدھے پر بیٹھا کر کے پورے بازار میں رسوا کیا جائے گا, ذلیل کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہیں پر ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جو پہلے یہودی تھے, اور ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے یہودی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے, بلکہ توریت میں رجم کا حکم موجود ہے. لیکن پھر ان لوگوں نے انکار کیا, یہودیوں نے انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارے توریت میں رجم کا حکم موجود نہیں ہے. تو
یہاں پر فیصلہ ہوا کہ توریت لائی جائے اور اس کو پڑھا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ رجم کا حکم موجود ہے یا نہیں. تو ایک یہودی گیا اور وہ توریت لے کر کے آیا، توریت کھول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگا. اب وہ توریت بھی عبرانی زبان میں تھی یا عربی زبان میں تھی، واللہ عالم. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ امی تھے، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. تو اس نے کیا کیا، کتاب پر ہاتھ رکھ کر کے آگے کا اور پیچھے کا پورا حصہ پڑھ دیا، جس میں رجم والی جو بات تھی نا وہ اس نے چھپا لی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو بولیے کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور اپنے ہاتھ کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کر کے سنائے. تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس کو پڑھا گیا تو اس میں رجم کا حکم موجود تھا. تو یہ یہودیوں کی حرکت ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگ احکام کے رہنے کے باوجود بھی اس کو یا تو چھپا لیا کرتے تھے یا تو اس کے اندر رد و بدل کر دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے. اور یہاں پر جو ہمارے لیے دلیل کی جو بات ہے وہ کیا ہے، کلام اللہ. یہ جو لفظ ہے نا، یسمعون کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے توریت کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، ان تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا کہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان کلاموں کو سنا کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے، تبدیلی کر دیا کرتے تھے. تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں وہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. کتابوں پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے، سب سے پہلی چیز کیا کہ یہ جو کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے گفتگو کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے. دوسری جو چیز ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہر کتاب میں توحید کی دعوت ہے اور ہر کتاب نور ہدایت ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں، کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے آ کر کے شرک کی دعوت دی ہو، جس نے آ کر کے بت پرستی کی دعوت دی ہو، اولیاء پرستی کی دعوت دی ہو. تمام آسمانی کتابوں میں یہی چیز کامن ہے کہ وہ تمام کتابیں توحید الہی کی، توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیا کرتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہم سب کے لیے، معاشرے کے لیے نور ہدایت کا مطلب کیا؟ ہدایت کی روشنی. پورا معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ ان کتابوں کے اصولوں پر قائم کیا جا سکتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کتابیں نازل کی ہیں. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تمام آسمانی کتابیں توحید کی دعوت دیا کرتی تھیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی نبی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب عطا کرے، اس کو فیصلہ کرنے کی قوت اللہ رب العالمین عطا کرے، اس کو نبوت عطا کرے، تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ تم لوگ میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے. یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، تمام انبیاء کرام امانت دار تھے اور انہوں نے پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی اسی امانت داری کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کوئی بھی نبی جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی کتاب عطا کرے، نبوت ملنے کے بعد، کتاب ملنے کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی شرک کی دعوت دینے لگ جائے اور یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے بندے مت بنو. ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ تمام انبیاء کرام جن کو کتابیں عطا کی گئیں، ان کتابوں میں اس بات کی دعوت دی گئی تھی اور انبیاء کرام نے یہ دعوت دی کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم لوگ کیا بن جاؤ؟ ربانی بنو. ربانی سے مراد توحید والے بنو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بنو. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کیسے؟ کیونکہ تم لوگ کتاب سکھاتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور کتاب کو پڑھتے ہو. یعنی جو کتاب تمہیں عطا کی گئی ہے اس کتاب میں توحید کی دعوت ہے، اس کتاب میں ربانی ہونے کی دعوت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی کتابیں عطا کی گئیں تمام کتابوں میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی. کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہو سکتی جس میں توحید کے علاوہ شرک کی دعوت دی جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات جو میں نے ذکر کی کہ ہر کتاب جو ہے وہ نور ہدایت ہے. تو اب ہمارے پاس جو مشہور کتابیں ہیں توریت اور انجیل ہی ہے قرآن کریم کے علاوہ. تو توریت بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے ہدایت کی اور نور کی کتاب تھی. انجیل بھی اپنے زمانے کے لیے ہدایت اور نور کی کتاب تھی. وہ کتاب ہدایت تھی. ان کی دلیل کیا ہے؟ توریت کے ہدایت اور نور ہونے کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے توریت کو اتارا جس میں ہدایت اور نور کی باتیں تھیں. اور اسی طریقے سے انجیل کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں فرمایا وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہود کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو ہم نے ایسی کتاب عطا کی جو اس سے پہلے والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والی تھی. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا فیہ ھدی و نور جس میں ہدایت کی باتیں تھیں اور نور یعنی روشنی حاصل کرنے کی باتیں تھیں. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ اور جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ توریت کی باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی. وہدی اور ہدایت کی کتاب تھی. وموعظہ اور نصیحت کی کتاب تھی للمتقین متقیوں کے لیے. تو یہ جو دونوں آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں میں توریت اور انجیل کے کتاب ہدایت اور کتاب نور ہونے کی دلیل موجود ہے. یہاں پر ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے زمانے میں بعض لوگ جو گمراہی پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی آیتوں کا ایک غلط مطلب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور وہ غلط مطلب کیا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر توریت کو کہا کہ وہ ہدایت اور نور کی کتاب. انجیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وہ ہدایت اور نور کی کتاب ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کو جب ہدایت اور نور کی کتاب کہا ہے تو وہ توریت اور انجیل آج بھی ہدایت اور نور کی کتاب ہے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے میں ہدایت اور نور کی کتاب ہو آج وہ ضلالت کی اور گمراہی کی کتاب ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم میں ان کتابوں کو ہدایت اور نور کی کتاب نہیں کہا جاتا. بعض لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر توریت کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ہدایت اور نور کی کتاب ہے تو وہ اس زمانے کے لیے تھی. بعد میں خود اسی قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ توریت کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، توریت میں تحریف کر دی گئی. اب توریت اور انجیل جو آسمانی کتابیں ہمارے پاس ہیں بائبل وغیرہ کی شکل میں ان کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ باتیں اگر قرآن کریم کے خلاف نہیں ہیں ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو ہم نہ تو ان کو سچا مانیں گے اور نہ ہی تو ہم ان کو جھوٹا مانیں. ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، ان کو ذکر کیا جا سکتا ہے. آپ جو خطبے وغیرہ سنتے ہیں انبیاء کرام کے قصے سنتے ہیں واقعات سنتے ہیں، خاص طور پر ابھی دیکھیے عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو اس سبب سے عید الاضحیٰ کے موقع کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیے ہیں، احادیث میں بھی مذکور ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو بھی یاد ہے جن کا تذکرہ نہ تو قرآن کریم میں ہے نہ تو احادیث میں. ان کا تذکرہ کہاں ہے؟ یا تو بائبل میں آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا، توریت وغیرہ کے جو نسخے ہیں اس میں ان کا تذکرہ ملے گا. تو اب ان باتوں کو بھی ہمارے علماء ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ تفسیر کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں، سب سے مشہور تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر. اب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بہت ساری ایسی روایتوں کو نقل کیا ہے جو روایتیں توریت اور انجیل سے ملتی ہیں، قرآن کریم میں اور احادیث میں ان کا تذکرہ نہیں. تو کیوں ان کو نقل کیا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں، نہ تو ہم ان کو سچا مانتے ہیں نہ تو ہم ان کو جھوٹا مانتے ہیں. ہم ان کو سچا کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ پتہ نہیں وہ باتیں بعد میں بڑھا دی گئی ہیں، اضافہ کر دیا گیا ہے یا
اضافہ نہیں کیا گیا. اور جھوٹا بھی کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں صحیح ہوں، ان میں ان کو مینوپولیٹ نہ کیا گیا ہو، ان میں تحریف نہ کی گئی ہو. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ منہج دیا کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں آپ کا یہ منہج ہونا چاہیے کہ نہ تو آپ ان کو سچا مانو اور نہ ہی آپ ان کو جھوٹا مانو. آپ کا درمیانی عقیدہ ان کتابوں کے بارے میں رہنا چاہیے. تو یہ کتابیں دیکھیے ہدایت اور نور کی کتابیں تھیں، لیکن اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے تھیں. ابھی آگے چل کر کے آپ کو قرآن کریم پر ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی بتائی جائے گی کہ پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ تھیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر دیا تو اب اس کے بعد کوئی بھی کتاب ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے. ساری کتابیں انویلڈ ہو چکی. تو اب کوئی بھی کتاب ہمارے لیے ہدایت اور نور کی کتاب بنی نہیں سکتی. اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ آج بھی توریت اور انجیل ہمارے لیے ہدایت اور نور کی کتاب ہے تو پھر وہ انسان کفر کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہذا ایسے منحرف افکار رکھنے والوں کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کی جو سازشیں ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ آسمانی کتابوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی بھی ٹکراؤ کا مطلب ایسا نہیں، ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ اصول میں جو بھی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عقیدہ دیا، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی اور بات کہی جا رہی ہے اور دوسری کتابوں میں کوئی اور بات کہی جا رہی. مثال کے طور پر آپ اس عقیدے کو لے لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اب یہ ایسی بات ہے نا جو آپ کو تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی جیسے ملے گی. اگر ملے گی تو ایسا نہیں ملے گا کہ بعض کتابوں میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور بعض کتابوں میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. ایسا آپ کو نہیں ملے گا، ایسا ٹکراؤ آپ کو نہیں ملے گا. ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی کتاب میں یہ کہا جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو اور کو شریک نہ کرو، اور کسی دوسری کتاب میں یہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اولیاء کو بھی پکارو، اولیاء پرستی بھی کرو. ایسا ٹکراؤ آپ کو آسمانی کتابوں میں نہیں ملے گا. اور اگر پہلے کی آسمانی کتابوں میں کوئی ایسی چیز اب مل رہی ہے، آج کے زمانے میں مل رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بدل دی گئی ہے، اس کے اندر تحریف کر دی گئی، اس کو چینج کر دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ویسا نازل نہیں کیا تھا. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو اتارا ہے. نزل علیک الکتاب، کتابوں کو اتارا ہے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا. مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن کریم اپنے سے پہلے والے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی. تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سچ قرار دینے والی ہے، انہی کی باتوں کو بیان کرنے والے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے جو دعوت پیش کی، تو آپ کی دعوت کے حق ہونے کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن آپ کو دیا، اس قرآن میں ہو بہو ویسی ہی باتیں تھیں جو توریت اور انجیل میں بھی پائی جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو دلیل بنایا. مشرکین مکہ اور بعض لوگوں نے آپ کے اوپر اعتراض کیا نا کہ آپ اپنی طرف سے یہ کتاب بنا چکے ہیں اور اپنی طرف سے یہ کتاب آپ لوگوں کے درمیان پڑھ کر کے سنا رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اگر میں اپنی طرف سے پڑھ کر کے سناتا تو اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں ہوتی جن کے بارے میں بات توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں ہوتی جن کے بارے میں توریت اور انجیل میں بھی تذکرہ ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں توریت اور انجیل میں بھی ویسے ہی تذکرہ ہے جیسے کہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے. تو یہ جو دلیل ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنایا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان تمام آسمانی کتابوں کے پیغام میں اور ان کی بتائی ہوئی ان تاریخی باتوں میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی ٹکراؤ کی بات آئے گی تو پھر اس کا انکار کیا جائے گا اس بیس پر، اس بنیاد پر کہ آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے
جیسے حضرت لوط علیہ السلام ہمارے لیے کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام معزز ہیں، مکرم ہیں، اور انبیاء کرام گناہ کبیرہ نہیں کرتے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے. چھوٹے موٹی چیزیں ان سے ہو سکتی ہیں لیکن کبیرہ گناہ انبیاء کرام سے نہیں ہو سکتا. ان کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان کی ناموس کی حفاظت اللہ رب العالمین کی جانب سے کی جاتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات مل رہی تو ہمارا لازمی فریضہ کیا ہے کہ ہم اس کی تردید کریں. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں توریت میں یہ بات مذکور ہے کہ نعوذ باللہ اس کو اگر سمجھانا نہیں ہوتا تو میں اس کو ذکر بھی نہیں کرتا آپ کے سامنے. یہ بات مذکور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے لوط علیہ السلام کو شراب پلائی اور پھر اس کے بعد اپنے باپ کے ذریعے سے ان بیٹیوں نے اپنی خواہشات کو پوری کیا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہاں مذکور ہے؟ توریت میں مذکور ہے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس بات کی تردید کریں. اب یہاں پر وہ والا قاعدہ نہیں چلے گا کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں آسمانی کتابوں میں ایک کامن پیغام یہ ملا ہے کہ سب معزز ہیں، مکرم ہیں، اور وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں. اب یہاں پر اگر ایک الگ بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ بات دشمنوں کی طرف سے بڑھائی گئی ہے. لوط علیہ السلام ایسے نہیں تھے. تو ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے اگر ہم آسمانی کتابوں پر گفتگو کریں اور بات کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو اسی طریقے سے نازل کیا. اس کی دلیل میں سے بھی یہ بھی ہے، دیکھیے آپ، کہ خود قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ولو كان من عند غیر اللہ، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی اگر یہ قرآن اور قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کی جاتی تو تمام آسمانی کتابوں میں ٹکراؤ ہوتا، تمام آسمانی کتابوں میں اختلاف ہوتا. ان آسمانی کتابوں میں اس طرح کا اصول کو لے کر کے اگر کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کے نازل ہونے کی دلیل ہے. آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جن کتابوں کا نام معلوم ہے ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا. اور اسی کو دیکھیے ایمان مفصل کہا جاتا ہے. ہم نے اور آپ نے شروع سے نورانی قاعدہ وغیرہ جب ہم پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں تو ان کتابوں میں ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مجمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اجمالی طور پر ان شارٹ ان جنرل تمام چیزوں پر ایمان رکھنا. جیسے اب یہ ہمارا ایمان مجمل ہے کہ ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یہ ایمان مجمل ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس توریت پر جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، میں ایمان رکھتا ہوں اس انجیل پر جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، میں ایمان رکھتا ہوں اس زبور پر جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، میں ایمان رکھتا ہوں اس قرآن پر جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. تو یہ کیا ہے؟ ایمان مفصل ہے، یہ ڈیٹیلڈ ایمان ہے، ڈیٹیل میں. تو جن کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان کتابوں کے نام کے ساتھ بھی ایمان رکھنا ضروری. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، لیکن وہ یہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے توریت ہی دی تھی یا کوئی ایسی کتاب جس کا نام توریت ہے، میں ایسا نہیں مانتا ہوں، تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توریت کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ توریت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. تو تفصیل کے ساتھ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. تو جن کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے اور یہ معلوم ہے کہ وہ کتابیں کن انبیاء کرام پر اتاری گئیں تو ان کے نام کے ساتھ ان انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ 4 کتابیں ہیں مشہور. توریت یہ کس کو عطا کی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انجیل بولیے آپ لوگ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زبور حضرت داؤد علیہ السلام. قرآن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان 4 کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے تو ان 4 کتابوں کے نام پر بھی ایمان رکھنا
ضروری ہے. اور اسی ایمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان، بولیے، ایمان مفصل. اس سے پہلے جو ہم نے یہ بات کہی کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان مجمل. اچھا، یہاں پر صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ نہیں، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، تو ان کا تذکرہ یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ صحیفے ہیں، وہ کوئی مستقل کتاب نہیں. صحیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیفہ یعنی کتاب سے ہٹ کر کے، کتاب اس کی ایک الگ پہچان ہوتی، اس کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، اور صحیفہ جو ہے اس کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی. ہاں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں درج کر دی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کو کوئی خاص نام نہیں دیا جاتا. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی صحیفے ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو کتاب بھی ملی، توریت، مستقل کتاب، اور کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے بھی انہیں عطا کیے، لیکن ان صحیفوں کا کچھ خاص نام نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں نے ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا. تو کتابوں کے نام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. پانچویں بات جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے. تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ قرآن کے بعد تمام کتابیں، قرآن کے بعد یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد تمام کتابیں کیا ہو گئی؟ منسوخ. منسوخ یعنی انویلڈ. اب کوئی توریت ہو، کوئی انجیل ہو، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک زمانے میں اس کی ویلیو تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی کتاب تھی، وہ کتاب ہدایت تھی، وہ کتاب نور تھی، لیکن اب قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اب ان کی وہ ویلیو نہیں ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا علی عبدہ، اپنے بندے پر. فرقان سے مراد قرآن کریم، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا. تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم کو اتارا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پوری دنیا والوں کے لیے ڈرانے کا ذریعہ بن جائے. اب وہ سے مراد کیا؟ وہ سے مراد عبد بھی ہو سکتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ سے مراد فرقان بھی ہو سکتا ہے یعنی قرآن کریم. اور دونوں تفسیریں علماء کرام نے کی ہیں. تو دوسری تفسیر کے حساب سے کہ لیکونا میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ فرقان کی طرف جا رہی، اس سے ہی پتا چلا کہ اب قرآن کریم نا یہ پوری دنیا والوں کے لیے کتاب، یہ مخصوص عرب کے لیے، مخصوص مکے کے لیے، مخصوص قریش کے قبیلے کے لیے ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو پوری دنیا کے انسانوں اور جناتوں کے لیے اتارا ہے. تو جب اس کو پوری دنیا والوں کی کتاب قرار دے دیا گیا، اس کا مطلب کہ جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں اب ان کتابوں کی حیثیت باقی نہیں رہی، اب وہ کتابیں انویلڈ ہو گئی. دوسری دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا ہے، قرآن کریم کو، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ کتاب ایسی ہے جو پہلے والے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی انہی کی باتوں کو آپ کے سامنے اچھے انداز میں بیان کرنے والی. ومہیمنا علی، اور یہ کتاب جو ہے یہ پچھلی تمام کتابوں پر مہیمن ہے. اب یہی اصل میں لفظ ہے، دیکھیے، وہ مہیمن علی، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں پر مہیمن قرار دیا. مہیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غالب ہونے والے، قبضہ جمانے والے، یعنی قرآن کریم نے پچھلی تمام کتابوں پر غلبہ پا لیا ہے، قبضہ جما لیا ہے، اس اعتبار سے کہ اب کسی بھی کتاب کا کوئی حکم نہیں چلے گا، بلکہ حکم اگر چلے گا تو کس کا چلے گا؟ قرآن کریم کا چلے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کریں گے تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ بما انزل اللہ، اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. کس پر؟ آپ پر. کوئی بھی آ جائے، کوئی یہودی ہو
عیسائی ہوں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو لوگ اپنے اپنے فیصلے لے کر کے آتے تھے. وہاں پر یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. تو ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوتا تھا تو وہ اپنا اختلاف لے کر کے کہاں آتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کیسے کرتے تھے؟ کیا آپ نے یہودیوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کیا؟ ایسا نہیں ہوا. بعد میں چل کر کے عیسائی حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے بھی معاملات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. کیا آپ نے ان کے درمیان انجیل سے فیصلہ کیا؟ ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قرآن سے فیصلہ کیا، چاہے فیصلہ مشرک کے تعلق سے کیا جائے، یہودی کے تعلق سے کیا جائے، عیسائی کے تعلق سے کیا جائے، کوئی بھی ہو. فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ اسلامی حکومت میں ہیں، اسلامی سلطنت میں ہیں، اسلامی قاضی کے پاس، آپ مسلم قاضی کے پاس اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ قرآن سے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم تمام کتابوں کے اوپر غالب ہے، تمام کتابوں کے حکم کو منسوخ کرنے والی، انویلڈ قرار دینے والی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ویسے فیصلہ کریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا ہے، اور آپ لوگوں کے خواہشات کی پیروی میں آپ حق سے روگردانی مت کریے. آپ کے پاس جو حق آ چکا، قرآن کریم آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کی اتباع کریے. آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے قرآن کریم کی اتباع کو چھوڑ دیں، قرآن کریم کے فیصلے کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی بھی کتاب ویلڈ باقی نہیں بچی ہے، ساری کتابیں انویلڈ ہو چکی ہیں. آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری. اور تحریف کا معنی وہی ہے کہ اس میں مینوپولیٹ کر دیا گیا ہے، رد و بدل کر دیا گیا ہے، آیات حذف کر دی گئی ہیں، جملے حذف کر دیے گئے، کچھ آیات کو تو سرے سے نکال ہی دیا گیا، کچھ آیات کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی گئی، ان کے اندر موجود الفاظ کو بدلنے کی کوشش کی گئی. تو تحریف تمام کتابوں کے اندر ہوئی ہے. قرآن کریم کے علاوہ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کی دلیل پر وہی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل میں پیش کی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ یہود و نصارہ مومن ہوں گے، اسلام قبول کریں گے؟ حالانکہ ان میں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے تھے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. ثم یحرفون، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ان تمام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لوگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے، سمجھ کر کے، پرکھ کر کے اس کو بدل دیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی پیدا ہوئی ہے. یہ ہمارا دوسرا موضوع مکمل ہوا. آج کے درس کا جو تیسرا اور آخری موضوع ہے وہ قرآن کریم کے تعلق سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا. تو چونکہ آپ پر نبوت کا اختتام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب بھی عطا فرمائی جو کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ویسے ہی آپ پر نازل ہونے والا قرآن کریم خاتم الکتب بھی ہے، یعنی اب اس کے بعد کوئی بھی کتاب اترنے والی نہیں ہے. تو اب یہ کتاب ہمارے پاس ہے اور کتابوں پر ایمان ہی کے تعلق سے بات چل رہی ہے، تو قرآن کریم کے بارے میں خصوصی ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے. تو قرآن کریم کے بارے میں ہمارا خصوصی ایمان کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن تمام انس و جن کے لیے ہدایت ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. پہلے کی کتابیں جو آتی تھیں، پہلے کی کتابیں خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے آتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنو اسرائیل کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں بھیجے گئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام انبیاء کرام بنو اسرائیل کے انبیاء کرام تھے، ایک قبیلے کے انبیاء.
مختلف مدتوں میں وہ انبیاء کرام آتے رہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ان کو ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا گیا. حضرت ہود علیہ السلام ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. حضرت صالح علیہ السلام ان کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا. ابراہیم علیہ السلام ان کو بابل میں بھیجا گیا، عراق کی طرف بھیجا گیا، پھر اس کے بعد فلسطین اور یعنی شام وغیرہ کی طرف آپ کو بھیجا گیا. تو یہ لوگ مخصوص خطے، مخصوص علاقے اور مخصوص قبیلے کے لیے بھیجے جاتے. لیکن ہمارے نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. اس لیے آپ کو جو کتاب عطا کی گئی نا وہ تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے وہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اس کی دلیل میں سے وہی دلیل ہے جو اس سے پہلے بھی آئی سورہ فرقان کی آیت نمبر 1. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم کو اپنے بندے پر نازل کیا اتارا تاکہ یہ قرآن کریم پوری دنیا والوں کے لیے ڈرانے کا ذریعہ بن جائے. تو یہ کتاب پوری دنیا والوں کی کتاب ہے، یہ کتاب مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب مومنوں کی کتاب نہیں ہے. بعض لوگ بول دیتے نا بھی ہماری کتاب نہیں، ہم سب کی کتاب، ہم سب کی کتاب ہے. اگرچہ سامنے والے اس کتاب کو اپنی کتاب نہیں مانتے لیکن یہ خاص مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کتاب جناتوں کے لیے بھی یہی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2 میں قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ وحی کی گئی، مجھے بتایا گیا کہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کچھ جناتوں نے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی، قرآن کریم ان کو پڑھ کر کے سنایا. تو جب وہ جنات اپنی قوم کے پاس واپس گئے ان کو دعوت دینے کے لیے تو ان لوگوں نے یہ جا کر کے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایک عجیب قرآن، ایک عجیب کتاب ہم سن کر کے آئے. وہ کتاب کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، وہ کتاب ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی. فآمنا به، تو ہم اس کتاب پر ایمان لا چکے. ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر کے جناتوں نے بھی ایمان قبول کیا، قرآن کریم پر ایمان لے کر کے آئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی بھی کتاب ہے. یہ کتاب وہ لوگ بھی پڑھا کرتے ہیں. قرآن کریم پر خصوصی ایمان رکھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کی ناسخ ہے، یعنی ان کو انویلڈ قرار دینے والی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اللہ نے فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا ہے بالحق، حق کے ساتھ. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ان تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. اب یہاں پر آپ دیکھیے لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر، یعنی اب لوگ کوئی بھی ہوں، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی کتاب کو ماننے والا ہو، کسی بھی کتاب پر ایمان رکھنے والا ہو، کوئی بھی آ جائے، لیکن آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان اسی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرنا. تو یہ بھی قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کی تمام کتابیں کیا ہیں؟ انویلڈ ہو گئیں. تیسری جو بات ہے قرآن کریم پر خصوصی ایمان کے حوالے سے وہ یہ کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن نے جو قانون پیش کیا ہے وہ آسان ہے. جو قانون یعنی جو شریعت قرآن کے ذریعے ہمیں ملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے وہ شریعت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کوئی بھی شخص اسلام کو مشکل نہ سمجھے، دین کو مشکل نہ سمجھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل کرنا نہیں چاہتا. یہ ایک عام قاعدہ ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ جو بھی قرآن کریم میں احکام ہیں وہ تمام احکام آسان ہیں، تمام مسائل آسان ہیں. اللہ نے ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں مکلف نہیں بنایا، انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. اور اس سے ایک بات ہی پتہ چلتی ہے، دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ، ہمارے درمیان رہنے والے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام ایک مشکل مذہب ہے، اگر دین پر چلنے لگو گے تو دین پر چلنے کی وجہ سے تمہاری زندگی مشکل ہو جائے، روزی روٹی مشکل ہو جائے گی. خاص طور پر جب ان لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سود حرام ہے اور اس کے علاوہ انشورنس، جوا اور اس طرح کی جو حرام صورتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں کہ اگر تم یہ چیزیں دیکھنے لگو گے، قرآن کے مطابق چلنے کی کوشش کرو گے آج کے دور میں، اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کرو گے آج کے دور میں، تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، روزی روٹی کمانا مشکل ہو جائے گا، تمہارے بچے بھوکے مرنے لگ جائیں گے. یہ باہر والے نہیں کہہ رہے، ہمارے درمیان رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں. ان لوگوں کا ایمان خراب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچتا ہے اور اس کو پورے ہوش و حواس میں یہ سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اسلام جو مذہب ہے یہ مشکل مذہب ہے، قرآن کریم نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ مشکل شریعت ہے، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آسان دیا. اب آپ دیکھیے کہ کون سا حکم ہمیں مشکل نظر آتا ہے، کون سا ایسا حکم ہے جو انسانوں کے لیے ناممکن ہے، امپاسبل ہے. کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے. وہ ہماری خواہشات کے حساب سے، ہماری آسانیوں کے حساب سے کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں مشکل نظر آنے لگتی ہیں، لیکن اگر ایمان ہو تو ایمان کے ساتھ وہ چیز بھی کیا ہے، آسان ہو جاتی. اب دیکھیے نماز، اللہ تعالیٰ نے خود نماز کے بارے میں کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ نماز مشکل چیز ہے. 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، ٹائم ٹو ٹائم جو ہے مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھنا، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں نیند قربان کر کے آنا، حاضری دینا، یہ واقعی ایک مشکل کام ہے، مشکل امر ہے. اللہ رب العالمین نے خود اس کو مشکل کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ نماز جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو ڈرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کا خشوع اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. اور الحمدللہ وہ چیز ہے بھی. آپ دیکھیے ہر مسجد میں جو پابندی سے نماز پڑھنے والے جو مصلی ہوتے ہیں وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، چاہے موسم کوئی سا بھی ہو، مہینہ کوئی بھی چل رہا ہو. بھی آپ دیکھیے فجر کا وقت جو ہے وہ بالکل پیچھے آ چکا ہے. ابھی فجر کی اذان 4:25 پہ ہو رہی ہے، 4:25 پہ ہو رہی، جماعت کہیں 4:40 پہ ہے، کہیں 4:45 پر ہے. یہ بالکل آخری وقت ہے، پھر اس کے بعد اوپر وقت جائے گا. اب ان اوقات میں یا خاص طور پر اس موسم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں نا جو اس وقت بھی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے جب جماعت 6 بجے ہوتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں حقیقت، کیونکہ جو لوگ خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں نا، وہ اس وقت بھی فجر کی نماز کی جب جماعت کی پابندی کرتے ہیں جب 4:45 کو جماعت ہوتی ہے، اور اس وقت بھی جماعت کی پابندی کرتے ہیں جب 6 o'clock کو جماعت ہوتی، اس وقت بھی پابندی کرتے. لیکن جن لوگوں کے یہاں ایمان نہیں ہے، جن لوگوں کے ایمان میں کمی ہے، تو وہ اس وقت بھی پابندی سے نہیں آتے اور آج بھی پابندی سے نہیں آتے. بس آج کیا بہانہ بنا رہے ہیں؟ آج یہ بہانہ بناتے ہیں کہ بہت جلدی فجر کی اذان ہو جا رہی، بہت جلدی فجر کی جماعت ہو جا رہی. تو میرے بھائی جب تاخیر سے جماعت ہوتی تھی، جب کب آتے تھے آپ جب بھی نہیں آتے تھے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ مشکل ہونے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے. اگر آپ کے یہاں ایمان ہے تو نمازیں آسان ہیں، اگر آپ کے یہاں ایمان نہیں ہے یا ایمان میں کمی ہے تو نمازیں مشکل ہیں. تراویح کی نماز کو آپ دیکھیے، جو ہمارے بزرگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، امام کے ساتھ وہ اپنی تراویح شروع کرتے ہیں اور امام کے ساتھ ہی وہ اپنی تراویح ختم کرتے ہیں. امام نے اللہ اکبر کہا، فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیروں میں تکلیف ہو، جسم میں تکلیف ہو، ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں. لیکن وہیں پر جن کا ایمان کم ہوتا ہے، خصوصاً ابھی جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے جو ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں، آپ دیکھو 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، اگلی رکعت کے لیے بیٹھ جاتے، امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے.
کہ امام صاحب رکوع میں جائیں تب جا کر کے وہ شامل ہوں. ایک بزرگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے پوری نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہٹا کٹا جم جانے والا جس کے ڈولے شولے بھی ہیں وہ بیٹھ کر کے کیا ہے انتظار کر رہا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں تو میں رکوع میں جاؤں. اب یہ کس چیز کا فرق ہے؟ یہ ایمان کا فرق ہے. اصل میں یہ ایمان کا فرق ہے. ان کے پاس ایمان ہے تو جسم کے کمزور ہونے کے باوجود وہ کھڑے ہیں. اس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے تو جسم کے طاقتور ہونے کے باوجود وہ بندہ کھڑا نہیں ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے، لوگوں کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ورنہ ہماری شریعت جو ہے الحمدللہ وہ آسان ہے. اگر ایمان ہے تو ساری چیزیں آپ کو آسان نظر آئیں گی. چوتھی جو بات ہے قرآن کریم پر خصوصی ایمان کے حوالے سے وہ یہ کہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہنے والی. اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. جتنی آسمانی کتابیں ہیں تمام آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے خود فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، کہ باطل قرآن کریم کے نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکمت والی ذات ہے، جو قابل تعریف ذات ہے، حمد والی ذات. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کریم میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کریم میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، قرآن کریم میں تحریف نہیں کی جا سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. پچھلی جو آسمانی جو کتابیں تھیں ان آسمانی کتابوں میں تحریف کیوں ہو گئی؟ حالانکہ ان کتابوں کا بھی نازل کرنے والا اللہ ہی. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کو دی تھی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ سورہ مائدہ میں کہ توریت اور انجیل ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری بنو اسرائیل کو دی گئی. توریت کی حفاظت کی ذمہ داری یہودیوں کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری عیسائیوں کو دی گئی. اب لوگوں کو حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تو لوگ کیا ہیں؟ امانت دار ہو بھی سکتے ہیں اور امانت دار نہیں بھی ہو سکتے ہیں. ان لوگوں نے امانت داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان کتابوں میں تبدیلی کر دی. لیکن یہ کتاب جو ہے نا قرآن کریم، اس کتاب میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے. آپ ایک نقطہ بھی آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، آپ ذرہ برابر ایک حرف بھی آپ قرآن کریم کا ادھر سے ادھر نہیں بدل سکتے. عباسی خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ کوئی عباسی خلیفہ تھے، غالباً ابو جعفر المنصور تھے جو عباسی خلافت کے دوسرے خلیفہ ہیں. تو ان کے دربار میں اس وقت اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل چکی تھی اور ان علاقوں میں بھی اسلامی حکومت داخل ہو چکی تھی جن علاقوں میں کثیر تعداد میں عیسائی اور یہودی حضرات رہا کرتے تھے. تو ایسے ہی کوئی عیسائی یا یہودی ابو جعفر المنصور کے دربار میں آیا تھا. وہ کسی کام سے آیا تھا، حکومت کے کسی مسئلے کی بنا پر اس کو بلایا گیا تھا. ابو جعفر المنصور نے اس کام کی بات کرنے کے بعد عباسی خلیفہ نے اس کو دعوت دی. کرسچن مان لیتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، وہ کرسچن مان لیتے عیسائی تھا وہ، کہ اس کو دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو. اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور چلا گیا. 2-3 سال کے بعد وہی بندہ مسلمان ہو کر کے ابو جعفر المنصور کے دربار میں آیا. جب ابو جعفر المنصور نے اس کو دیکھا کہ مسلمان ہے تو بہت حیرت میں آئے کہ میں خلیفہ تھا اور خلیفہ ہو کر کے میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اب کون سی ایسی بات اس کو معلوم ہو گئی؟ کس نے اس کو دعوت دی کہ اب اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو جعفر المنصور نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جب دعوت دی تو آپ کی دعوت دینے کے بعد میں نے اسلام کو پرکھنے کی کوشش کی، اسلام کو جانچنے کی کوشش کی کہ کیا یہ اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا مذہب ہے یا نہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ وہ خطاط تھا، کاتب لکھنے والا تھا. اس نے کہا کہ میں نے 3 کتابیں لیں، توریت، انجیل اور قرآن، اور ان کے نسخوں میں تبدیلیاں کر کے میں نے مارکیٹ میں چلانے کی کوشش کی. اس نے توریت کا ایک نسخہ لکھا، مطلب توریت کی کتاب، اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ایڈ کر دی اس نے، اور اس کو جا کر کے مارکیٹ میں اس نے بیچ دیا.
کہتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ جتنے بھی نسخے میں نے تیار کیے تھے سارے نسخے لوگوں نے خرید لیے، اور آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم نے یہ کتاب لکھی تھی توریت اور اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ تبدیلیاں ہیں، آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہی کام میں نے انجیل کے ساتھ بھی کیا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور بیچ بیچ میں درمیان میں نے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے داخل کر دی، بہت ساری انجیل کی جو پہلے سے باتیں موجود تھی ان کو میں نے نکال دیا، مارکیٹ میں نے اس کو فروخت کیا، لوگوں نے اس کو بھی لیا اور آج تک کوئی اعتراض کرنے والا نہیں آیا۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن کریم میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کی تھی، بس ایک دو آیت کو میں نے ادھر ادھر کر دیا تھا، ان کی ترتیب کو صرف چینج کر دیا، کوئی آیت اس نے اپنی طرف سے اس نے اضافہ بھی نہیں کی، خالی آیتوں کی ترتیب کو اس نے چینج کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں قرآن کریم کو ایسے غیر مرتب انداز میں لے کر کے گیا تو مارکیٹ تو دور کی بات ہے، جس بندے سے میں سب سے پہلے ملا اس بندے نے قرآن کریم کو کھولا اور کھول کر کے دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، آپ اس کو مارکیٹ میں مت بیچیے۔ یعنی پہلے بندے نے، پہلے شخص ہی نے اس نسخے کو واپس کر دیا اور ایک بھی نسخہ اس کا فروخت نہیں ہو سکا، بک نہیں سکا۔ اس نے کہا کہ اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور یہ کتاب محفوظ ہے، اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے معنی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بہت ساری چیزیں عطا کی گئیں جو معجزہ کہلاتی، سپر نیچرل چیزیں جو عام اسباب کے تحت نہیں ہو سکتی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا، ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسے بہت سارے معجزات آپ کو عطا ہوئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہے، کیونکہ جو دیگر معجزات تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، یا ایک مرتبہ ظاہر ہوئے اس کے بعد ختم ہو گئے، لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، قیامت تک اس کتاب کو لوگ پڑھیں گے اور اس کتاب کے اندر غور و فکر کریں گے اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے۔ 1400 سال پہلے دنیا کہاں تھی، آج 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد دنیا کہاں ہے، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ میڈیکل سائنس یا اس کے علاوہ سائنس کے جتنے بھی شعبے ہیں تمام شعبوں میں بے انتہا ترقی ہو چکی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ قرآن کریم کا پیغام آج بھی لوگوں کے لیے اتنا ہی واضح ہے۔ آج بھی قرآن کریم لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اتنی ترقی آنے کے باوجود، اتنا اپڈیٹڈ معاشرہ ہونے کے باوجود قرآن کریم سے ہم لوگ کبھی بھی بے زار نہیں ہوئے، قرآن کریم کے ہمیشہ محتاج ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7274، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 152 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام مجھ سے پہلے آئے تمام انبیاء کرام کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ اور ایسی نشانی دی گئی جس کو دیکھ کر کے انسان ایمان قبول کیا کرتے تھے۔ مجھے جو نشانی دی گئی، مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو وحی کے ذریعے میری طرف نازل کیا، لہذا میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ فالوورز میرے ہوں گے۔ یعنی قرآن کریم یہ ایک معجزہ رہے گا اور ہمیشہ یہ معجزہ رہے گا، تو اس قرآن کریم کو دیکھ کر کے قیامت تک بہت سارے لوگ ایمان قبول کرنے والے ہوں گے، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن کسی بھی نبی کے اگر فالوور ہوں گے تو وہ میں ہوں گا۔ قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، ہر قسم کی رہنمائی، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی، سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا ہے، جس کتاب کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے،
وہدا اور وہ ہدایت والی کتاب ہے، ورحمہ رحمت والی کتاب ہے، وبشرا للمسلمین اور مسلمانوں کو خوشخبری دینے والی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ نے کہا کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود۔ اب قرآن کریم میں کیا نماز کا طریقہ بتایا گیا؟ نہیں بتایا گیا، تو پھر یہ دعویٰ کیسے صحیح ہوا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے؟ اصل میں جو قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے نا، وہ احادیث کے ساتھ مل کر کے، کیونکہ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب قرآن کے ساتھ حدیث، کیونکہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، تو جب دونوں کو ملا دیا جائے گا تو پھر قرآن اور حدیث میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ اسی طرح سے ساتویں بات قرآن کریم پر ایمان کے حوالے سے یہ ہے کہ نصیحت اور ہدایت کے لیے قرآن انتہائی آسان کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو پیچیدہ نہیں بنایا، قرآن کریم کو مشکل نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا سورہ قمر آیت نمبر 17 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور نصیحت کے لیے حاصل کرنے کا معنی بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم آسان کتاب ہے، لیکن کس لیے؟ نصیحت کے لیے۔ نصیحت کا مطلب اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص مومن ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے معبود کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے خالق کو جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم آسان ہے۔ لیکن اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھا سکتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ہمارے آج کے دور میں نا یہ معنی لیا جا رہا ہے، 2-4 کتابیں پڑھ کر کے لوگ مفسر بن جا رہے ہیں، قرآن کریم کے دروس دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرنا بھی صحیح سے نہیں آتا ہوگا۔ پھر قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں ہمارے لیے آسان ہیں، بالکل آپ پڑھیں گے اور ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ سود کو حرام قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، بیع کو حلال قرار دیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ جمعہ کے دن جب آپ اذان دے دی جائے تو مسجد کی طرف آپ دوڑ کر کے آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آپ دوڑ کر کے آؤ، سمجھ میں آ گیا، آسان ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی باریکی نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر قرآن کریم کے کچھ احکام اور کچھ باتیں ایسی ہیں نا جو بہت پیچیدہ ہیں، جن کو علماء ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہر شخص قرآن کریم کو خود پڑھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے اور مکمل قرآن کی تفسیر ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ قرآن آسان ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کریم یاد رکھیے آسان ہے، لیکن کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، آپ پڑھیے۔ ہدایت کے لیے جو ضروری باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان زبان میں اس کو بیان کر دی۔ وہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں بہت اختلاف ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں علماء حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دیا جائے، اس کی کیا تفسیر کی جائے، اور عام آدمی اگر اس میں ٹانگ اڑائے گا تو وہ اور زیادہ گمراہ ہوگا اور زیادہ گمراہی پھیلائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ 8ویں جو بات ہے وہ یہ کہ قرآن پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، جامع کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، اور اس کی دلیل میں سے یہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ اور وہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ کتاب حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے پہلے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ تصدیق کیسے کرے گی یہ کتاب؟ یہ خلاصہ ہوگی تبھی نہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرے گی۔ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں آ چکی، توریت ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ زبور ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ والسلام کے صحیفے ہیں، لیکن ان تمام کتابوں کی باتیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں خلاصے کے ساتھ رکھ دی ہے۔ تو پوری تمام کتابوں کا یہ کتاب خلاصہ ہے۔ نویں بات جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن نے پچھلی قوموں کے صحیح واقعات بیان کی، تمام قوموں کے صحیح واقعات۔
توریت میں بھی واقعات ہیں، انجیل میں بھی واقعات ہیں، صحیح بھی ہیں اور غلط بھی۔ غلط کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غلط نہیں بیان کیا، بعد میں غلط کر دیا گیا، اس میں تبدیلی کر دی گئی، لیکن قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، اور اس کی وجہ سے جتنی بھی باتیں قرآن کریم میں بتائی گئی انبیاء کے حوالے سے بھی وہ سچی باتیں تھیں، ان میں کوئی بھی جھوٹ اور کوئی بھی دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے آگے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کری، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ اب آپ دیکھیے ان دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ بالحق، حق کے ساتھ بیان کرے۔ حق کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب سچا واقعہ بیان کر، جو سچا واقعہ، جو حقیقی واقعہ پیش آیا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہوں پر کہی، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قصوں کا تذکرہ کیا، واقعات کا تذکرہ کیا، اللہ نے کہا کہ یہ حق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جب ذکر کیا گیا سورہ قصص میں، وہاں بھی حق اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی خبریں اتار رہے ہیں۔ کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے، اب وہ پورے واقعات کیا ہیں؟ حق کے ساتھ بیان کیے، سچے واقعات بیان کیے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے۔ 10ویں اور آخری بات جو قرآن کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ان 10 باتوں پر ایمان رکھنا قرآن کریم پر ایمان رکھنا کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو تمام کتابوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً قرآن کریم پر اس طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا حق ہے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرما، انحرافات سے محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔